اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فراد مجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پارٹ 3 بیان کیا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے سخت و نرم اور شیریں و شورا زار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ اعضاء ہیں اور مختلف حصے۔ اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قواعد ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے۔ خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد غلطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت ادا کریں اور اس کے پیمان وصیت کو پورا کریں، جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و برتر سمجھا، اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پائے تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابلیس کا نام حارس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ابلیس کہہ کر مخاطب کیا۔ اسے ابلیس کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ابلیس اپنا تمام تر وقت عبادت و ریاضات میں گزارتا تھا، بہت گفتگو کم کرتا تھا اور بہت ہی دیر اکیلے
رہ کر قدرت الہی کو جاننے کی ناکام کوشش کرتا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور اس کا ہدف رب العزت کا قرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے اس نے دن رات ریاضات و عبادات میں مصروف رہنا، یہاں تک اللہ رب العزت نے اس کو دوسرے آسمان پر فائز فرمایا اور گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر اللہ کا قرب حاصل ہوتا گیا اسے۔ آسمانوں پر اس کو عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر حازم اور ساتویں پر اس کو عزازیل کہا گیا اور ان ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ یہ تخلیقی آدم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ابلیس ایک دفعہ ادب و آداب کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ لوح محفوظ ایک ایسی تختی یا کتاب جس میں کائنات کے تمام راز موجود ہیں اور تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ لوح عربی زبان کا لفظ تختی ہے اور محفوظ کا مطلب جس کی حفاظت کی جائے۔ روایات میں ہے رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا اور قلم کو تخلیق کیا، اور پھر قلم سے فرمایا لکھ۔ قلم نے کہا کہ رب العزت کیا لکھوں؟ رب العزت نے فرمایا کائنات کی ابتدا سے انتہا تک تمام تر معاملات کو لکھ، تمام تقدیریں، فنا ہونے والوں کو لکھ، آنے والوں کو لکھ، ابتدا لکھ، انتہا لکھ۔ غرض یہ کہ تمام معلومات کی پہنچ سے بالاتر ہے کہ لوح محفوظ۔ کوئی انسان یا شیطان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمام زمین و آسمان کے اسرار، دنیا کے تمام راز، الغرض ہر ایک چیز لوح محفوظ میں تحریر ہے۔ روایت میں ہے کہ لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے بنایا گیا اور اس کے صفحات اور سرخ یاقوت کے ہیں۔ تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں اور قلم بھی نور کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ پر کتنی بار نظر کرتے ہیں۔ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ بس جب عزازیل اس وقت لوح محفوظ پر پہنچا تو اس نے شکر و احسان سے بوجھل قدموں کو اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہاں لکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ تحریر پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے
ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے رب العزت، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم مدولی کرے گا، بس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر رائندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب العزت کا فرمان سن کر عزازیل لرز اٹھا۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان اس نے پھر عرض کیا، اے معبود، یہ برحق کیا میں اس سے واقف ہوں؟ رب العزت نے فرمایا، وقت آنے پر تو نہ صرف اس کو پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی باخبر ہو جائے گا۔ عرش مولا کی جانب سے آنے والے اس جواب سے عزازیل کا وجود کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سوچا کہ آخر وہ کون بدبخت اور بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ اسے ذرا بھی خبر نہیں تھی وہ جو بدبخت اور بد نصیب ہوگا وہ خود ابلیس ہی ہوگا، جو عزازیل کے تخت سے گرا دیا جائے گا، جو تکبر و غرور کرے گا، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ برسوں تک یہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا، مگر اس کو ذرا بھی گمان نہ ہوا جس کے مستقبل سے وہ خوفزدہ ہے وہ اس کا اپنا مستقبل ہوگا۔ تاہم گزرتے وقت اور مصروفیات بڑھتی ذمہ داریوں نے اس کی یادوں سے اس واقعے کو مٹا دیا۔ ابلیس نے کتنے ہزاروں سال جنت کا خزانچی بھی رہا اور کتنے ہزاروں برس وہ ملائکہ کا ساتھی رہا، کتنے ہزاروں برس ملائکہ کو وعظ سناتا رہا اور کتنے ہزاروں برس مقربین کا سردار رہا اور کتنے ہزاروں برس روحانیین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا اور کتنے ہزاروں برس عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور وہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ فرشتوں کے اساتذہ کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری درس و واعظ کی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب اپنی محافل میں بڑے بڑے فرشتوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھتا، ایسے مقرب فرشتوں کو دیکھ کر اس کو اپنی برتری کا احساس ہوتا اور اس کے اندر برتری کی ایک لہر اس کے سراپے کو سرور کی کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ اسی کا نام غرور و تکبر ہے۔ گزرے برسوں کے ساتھ اس کے درجات بلند ہوتے گئے۔ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی اور اس کو اپنے اندر سے آواز سنائی دیتی تھی، اے عزازیل،
تو ان سب سے افضل ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اور فرشتہ اور ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے اس سجدے سے انکار کیا۔ اس میں ملائکہ کو جب سجدے کا حکم ہوا تو نوعیت سجدہ کیا تھی؟ پروردگار نے اس لیے ملائکہ کو آدم کے سجدے کا حکم دیا کہ وہ فضیلت آدم کے عملاً متعارف ہو جائیں اور انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں جو کہا تھا وہ درست نہ تھا۔ سجدہ دراصل خدا کے لیے تھا اور آدم کی حیثیت اس وقت قبلہ جیسی تھی، یعنی آدم کو سجدہ تعظیمی تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ مصر میں کیا۔ روایات میں ہے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے سلب میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا جو یقیناً تمام مخلوقات سے افضل ہیں، لہٰذا خدا نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دے کر ان کی عظمت کو ظاہر کیا، یعنی جو سجدہ کیا گیا وہ اسی نور کے لیے تعظیماً و اکراماً، خدا کے لیے عبودیتاً اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اطاعتاً تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کا سجدہ تعظیمی تھا، کیونکہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اسی طرح قبلہ کی حیثیت حاصل تھی جس طرح خانہ کعبہ ہے۔ کعبہ کا شرف ظاہر کرنے کے لیے ہماری پیشانیاں کعبہ کی طرف جھکائی جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا شرف ظاہر کرنے کے لیے ملائکہ کی پیشانیاں ان کی طرف جھکائی گئیں۔ فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جنات کو بھی حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کریں اور ان کو سجدہ معبود کا قبلہ بنائیں۔ فرشتوں نے حکم سجدہ کی مکمل تعمیل کی اور اپنا سر نیاز خم کر دیا۔ یہ سجدہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا تھا، سجدہ آدم سے فراغت کے بعد پھر وہ جلال باری کی ہیبت سے سجدے میں گئے اور کتنے سو سال سجدے میں پڑے رہے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس سامنے کھڑا ہے اور اس کی شکل و صورت بدل دی گئی ہے، یعنی وہ ملک کی بجائے دیو کی صورت کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر ملائکہ کمال اطاعت باری اور شکر خداوندی میں پھر سجدے میں چلے گئے۔ ملائکہ کے انہی دونوں سجدوں کی وجہ سے نماز کی ہر رکعت میں وہ سجدے واجب قرار دے دیے گئے۔ تو ویورز، آج ہم ابلیس کا اس چیپٹر میں تذکرہ کیا اور سجدے کی اہمیت کا ذکر کیا۔ ابھی ہمارا یہ چیپٹر ٹو بی کنٹینیوڈ ہے، جاری ہے۔ والسلام۔
اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجعل فرج مجمعین.